Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Students, we are going to discuss today the chapter number 7, named Clever Mirchu. Okay. So basically, this is a story about a boy named Mirchu who is at number 7 in the row of children. ठीक है, उसके जो साथ उसके भाई थे उनमें से सबसे छोटा था वो, but he is very clever and a person of rare wit. ठीक है, बड़ा यानी कि आज़ो दिमाग था और चालाक था वो जो बच्चा था. how he uses intelligence to get his brother out of a trouble. So we are going to read it. ठीक है, अपने भाइयों को कैसे मुश्किल से वो निकालता है, तो ये हम उसमें पढ़ेंगे. ठीक है. They were very poor. His parents were very poor, so they had no more to feed their children, so they were very much anxious on it. Or what they tried to get rid of their children, to save them from poverty. So we will discuss. ठीक है, कैसे उन्होंने गुर्बत से बचाने के लिए बच्चों को एक हीला किया और कैसे मिर्चू ने इसको कवर किया. ठीक है. A woodcutter and his wife lived in a village. ठीक है, एक लकड़हारा woodcutter, एक लकड़हारा और उसकी बीवी एक गांव में रहा करते थे. lived यानी कि रहा करते थे. पास्ट का एक रूटीन बताया. सेकंड फॉर्म यूज हुई पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस. ठीक है जी. दे हैड 7 चिल्ड्रन. उनके साथ बच्चे थे. ऑल ऑफ देम वर बॉयज. तमाम के तमाम जो थे वो लड़के थे. द वुडकटर एंड हिज वाइफ वर सो पुअर दैट. लकड़हारा उसकी बीवी इतने गरीब थे. सो पुअर दैट के एट टाइम्स बाज़ औक़ात दे डिड नॉट नो वेयर टू गेट मनी टू बाय फूड फॉर देयर चिल्ड्रन. यानी कि लकड़हारा और उसकी बीवी इतने गरीब थे कि बाज़ औक़ात तो उनको ये समझ नहीं आता था कि वो कहाँ से पैसे लाएं कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ जो है वो ग़िज़ा का इंतज़ाम कर सकें. द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग सो फास्ट दैट दे ऑलवेज फेल्ट हंग्री. अब बच्चे इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे कि उनके लिए खुराक पूरी करना मुश्किल हो जाता था. वो हमेशा भूखे ही रहते थे. द यंगेस्ट सन, जो सबसे छोटा लड़का था, हाउएवर वाज द वन हु कॉज्ड हिज पेरेंट्स द अटमोस्ट एंग्जाइटी. अब वो जो सबसे छोटा बच्चा था वो जो था वो ही था जो कि वालदैन के लिए कॉज मतलब सबब बनता था अपने वालदैन की. ठीक है जी. एटमोस्ट का मतलब होता है इंतहाई, बहुत ज़्यादा. एंग्जाइटी का मतलब होता है जी वरी. यानी कि वो वही बच्चा था जो अपने वालदैन की बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनता था. इट इज़ ट्रू दैट ही डिड नॉट ईट मच. ये बात सच थी कि वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता था. बट दिस वॉज बिकॉज ही वॉज सो स्मॉल. लेकिन उसकी वजह ये थी कि वो बहुत ज़्यादा छोटा था. उसका जो जिस्म था, उसकी जो कामत थी, कामत के लिहाज से वो छोटा था. इसलिए इंडीड व्हेन ही वाज बोर्न, हकीकतन जब वो पैदा हुआ था, ही वाज ओनली द साइज ऑफ अ पेपर. यानी कि महज एक मिर्ची जो होती है, जैसे हरी मिर्च जिस तरह की होती है जो लंबी थोड़ी सी होती है, बस उसका इतना साइज था. एंड दैट वाज व्हाई ही वाज नेम्ड मिर्चू. और इसी के सबब उसका नाम मिर्चू पड़ा. ठीक है जी. क्यों मिर्चू कहलाता था कि व्हेन ही वाज बोर्न ही वाज ओनली साइज ऑफ अ पेपर. एक मिर्च के बराबर उसका साइज था, इसलिए उसको मिर्चू कहते थे उसके निस्बत. वंस इट हैपेंड दैट एक दफा कुछ यूं हुआ. देखिए हैपेंड जब आएगा ना, वंस इट हैपेंड का मतलब कुछ इस तरह हुआ, कुछ ऐसा हुआ, एक दफा यूं हुआ. देयर वाज नो रेन फॉर मंथ्स ऑन एंड. यानी कि काफी अरसे यानी कि बारिशें नहीं हुई, कई महीनों तक नहीं हुई. ग्रेट फेमिन स्प्रेड अक्रॉस द लैंड. ठीक है. अब देखिए फेमिन को समझिएगा. फेमिन क्या होता है? यानी कि एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड इन अ रीजन. ठीक है. बहुत ज़्यादा कमी, किसी खत्ते में खुराक की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए. ग्रेट फेमिन कहत जिसे कहते हैं उर्दू में, स्प्रेड अक्रॉस द लैंड. वहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का कहत पड़ गया. एंड द वुडकटर सून हैड नथिंग टू गिव टू हिज फैमिली. जल्दी लकड़हारे की ये हालत हो गई कि उसके पास कुछ भी नहीं रहा कि वो अपने खानदान को उससे पाल सके, उनको मुहैया कर सके खाने पीने के लिए. ऑल द सेविंग्स वर गॉन. जितनी जमा पूंजी थी सारी खर्च हो चुकी थी. एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू ईट. खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा. यानी कि तमाम सेविंग्स, तमाम जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी और खाने के लिए कुछ नहीं बचा था. Therefore, we can no longer feed our children. उसने कहा कि बहुत ज़्यादा देर. अब नो लॉन्गर का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा देर हम नहीं फीड कर सकते, नहीं खुराक मुहैया कर सकते अपने बच्चों को. द वुडकटर टोल्ड हिज वाइफ वन नाइट.
ایک رات اس نے اپنی بیوی سے کہا ایز اے سیٹ بسائڈ دی ایمٹی ہاتھ. دیکھیے ہاتھ ہوتا ہے جو مٹی کا چولہا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہاتھ. وہ بھی خالی تھا, اس لیے کہا کہ جو خالی مٹی کے چولہے کے پاس برابر بسائڈ برابر میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو مزید خوراک فراہم نہیں کر سکتے. مطلب بوائز گیٹ اپ ان دا مارننگ فار دا بریک فاسٹ. جب بچے صبح اٹھیں گے ناشتے کے لیے, دیر از نتھنگ فار دیم ٹو, ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. مائی ڈیئر, دیر از اونلی ون تھنگ دیٹ وی کین ڈو. تو اس نے کہا میرے عزیز صرف ایک ہی چیز ہم کر سکتے ہیں, وی مسٹ ٹیک دیم ان ٹو دا فارسٹ اینڈ لیو دم دیئر. کہ ہم ان کو جو ہے وہ جنگل میں ہمیں یعنی کہ لے کے جانے مسٹ, یعنی کہ یقینی طور پہ کرنا ہوگا کہ جنگل لے کے جائیں اینڈ لیو دم دیئر, ان کو وہاں چھوڑ دیں. مے بی سم رچ مین فائنڈز دیم اینڈ ٹیکس دیم ہوم. ہو سکتا ہے کہ کوئی امیر آدمی ان کو پالے اور ان کو اپنے گھر لے جائے. آئی ایم شیور دیٹ ہیل, اب یہ ہیل کیا ہے جی, ہی ول کا کانٹریکشن ہے, مطلب ہی ول ٹیک بیٹر کیئر فار دیم. ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ بہتر ان کی دیکھ بھال کر لیں. The poor wife cried and cried. بیچاری جو عورت تھی روئی, بہت روئی. She was so full of sorrow to hear this. ظاہر ہے full of sorrow یعنی کہ غم سے بھر گئی, دکھ سے بھر گئی اس بات کو سن کے. to hear this, اس تجویز کو, اس بات کو سن کے غم سے بھر گئی تھی. but at last آخرکار as a night wore on. ٹھیک ہے, لیکن جب وہ wore on کا مطلب پاس گریجولی, یعنی کہ جب رات آہستہ آہستہ تاریخ ہوتی گئی, گزرتی گئی, she agreed to her husband's plan. تو پھر اپنے شوہر کے جو تجویز تھی, رائے تھی, منصوبہ تھا, اس سے وہ متفق ہو گئی. آفٹر آل بہرحال she could not see her children die of hunger. بہرحال وہ اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا, ڈائی آف ہنگر, بھوک سے مرنا, ٹھیک ہے جی, بھوک سے مرنا نہیں دیکھ سکتی تھی. she could پاسٹ میں آیا جی, نہیں سکتی تھی, could not کین کا پاسٹ ہے. بہرحال وہ اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی. she thought and thought, اس نے بہت غور کیا, بہت سوچا. but no other plan came to her mind. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور منصوبہ سوچنے کے قابل نہیں تھی. she wished she had only 3 children instead of 7. instead of کا مطلب ہوتا ہے کہ بجائے, اور اس نے خواہش کی کہ بجائے 7 کے اس کے 3 ہی بچے ہوتے. they could have been fed. اب یہ فیڈ کی تھرڈ فارم ہے, فیڈ, فیڈ, غذا, کسی کو خوراک پہنچانا, خوراک دینا, غذا پہنچانا. ویل اینڈ براٹ اپ نائسلی. اگر 3 بچے ہوتے تو وہ ان کو اچھی غذا فراہم کر سکتے تھے, اچھے انداز سے ان کو جو ہے وہ غذا پہنچاتے, اور ان کو برنگ اپ کا پاسٹ ہے جی, براٹ اپ, اور ان کو اچھے انداز سے ان کی پرورش کرتے. یعنی کہ اس کی خواہش تھی, اس نے سوچا کہ اگر 7 کے بجائے 3 ہی بچے ہوتے تو وہ ان کو اچھے انداز سے خوراک بھی فراہم کر سکتے تھے اور ان کو اچھے انداز سے پال سکتے تھے. 6. As a woodcutter and his wife argued. اور جب یہ یعنی کہ لکڑہارا اور اس کی بیوی یہ بحث و مباحثہ آپس میں کر رہے تھے, یہ بات چیت جب کر رہے تھے, آرگیو یعنی کہ بحث و مباحثہ, بات چیت, ڈائلاگ کی جو کنورسیشن, ایکسچینجنگ آف ڈائلاگ جو چل رہا تھا, they raised their voices, تو ان کی آوازیں بھی بلند ہو گئیں. The little Mirchu heard every bit of what they said. تو اس میں سے یعنی کہ جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو لٹل مرچو جو تھا, چھوٹا مرچو جو تھا, اس نے بٹ آف کا مطلب ہر ایک ٹکڑا, ہر ایک حصہ, سب کچھ اس نے سن لیا. جو کچھ وہ کہہ رہے تھے, جو بھی وہ پلان بنا رہے تھے, اس نے ان کے ساری باتیں وہ سن لی, سب کچھ. unlike his brothers, یعنی کہ برعکس, unlike کا مطلب سمجھیں, الٹ, برعکس, یعنی کہ اپنے بھائیوں کے برعکس. he was not asleep. asleep means خوابیدہ, سویا ہونا, ٹھیک ہے, وہ سویا ہوا نہیں تھا اپنے بھائیوں کی طرف, بھائی اس کے سارے سو رہے تھے. for a long time he lay thinking what would be the best thing to do. کافی دیر وہ لیٹا سوچتا رہا کہ سب سے بہتر کیا چیز ہوگی اس منصوبے کے جو اب یہ بنائے میرے ماں باپ نے, اس کے لیے, اس کو توڑنے کے لیے, یا اس کو یعنی کہ کیا بات بہتر ہوگی کہ ایسا نہ ہو. as soon as it was twilight, جو ہی دیکھیں ٹوائلائٹ کا مطلب ہوتا ہے فیم, یا ہاف لائٹ بفور سن رائز اور سن سیٹ, جھٹپٹا جسے کہتے ہیں, جو سورج نکلنے سے پہلے
صبح کا جو وقت ہوتا ہے سورج بلند ہونے سے پہلے ایک جھٹپٹا سا ہوتا ہے, ایک سحر جسے آپ کہتے ہیں, ٹوائلائٹ, یعنی کہ سحر ہونے سے پہلے ہی گاٹ اپ کوئکلی, وہ تیزی سے اٹھا اینڈ کریپٹ آؤٹ. ٹھیک ہے, دیکھیں کریپ کی سیکنڈ فارم ہے کریپٹ, یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کریپٹ کا مطلب ہے کہ رینگ کے ہوئے جانا, رینگ کے جیسے بچہ رینگتا ہے نا, کرال کرتا ہے, اسی طرح کریپ, وہ یعنی کہ خاموشی سے وہ کریپ کرتا ہوا کریپٹ آؤٹ باہر گیا, رینگتا ہوا دا کاٹیج اپنی جھوپڑی سے, اینڈ آف ہی رین ٹو دا فارسٹ, اور جنگل کی طرف دوڑ گیا. یعنی کہ جو ہی جھٹپٹا ہونے سے, جب جھٹپٹا ہی تھا, شہر کا ہونے کا وقت تھا, جلدی سے اٹھا اور رینگتا ہوا اپنے جھوپڑی سے باہر نکلا اور جنگل کی جانب دوڑ گیا. He filled his pockets with small white stones. پھر وہاں جا کے اس نے اپنی جیبیں چھوٹے سفید پتھروں سے بھر لی. Then he ran back to the house and was in bed again. پھر وہ دوبارہ گھر کی طرف, یعنی کہ وہ گھر کی جانب واپس دوڑا اور دوبارہ بستر میں لیٹ گیا. Again all quiet, بالکل اسی طرح خاموشی سے. And pretending to be, pretending, دیکھیں pretend کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ موٹ ظاہر کرنا, ٹھیک ہے جی, to show something fakely, یعنی کہ جھوٹ موٹ بہانہ بنانا, pretend. تو pretending to be fast asleep, fast کا مطلب گہری, یعنی کہ وہ گھر واپس آ کے خاموشی سے ایسے بہانہ بنانے لگا جیسے بہت گہری نیند میں ہے. when his mother called him, یعنی کہ وہ گھر آ کے واپس آ کے اور وہ اسی طرح بستر میں لیٹ گیا سب کے ساتھ, اور جب اس کی, یعنی کہ جس طرح خاموشی سے, اور جب اس کی ماں نے اس کو بلایا تو اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے بہت گہری نیند میں تھا. We are all going to the forest. Next ہے, ہم سب جنگل جا رہے ہیں. His mother told the boys, ماں نے بچوں سے کہا, you must all help your father gather firewood. تم سب کو اپنے باپ کی مدد کرنی ہے. Firewood یعنی کہ جو جلانے کی لکڑی ہوتی ہے, جلانے والی لکڑی جمع کرنے میں, gather means to collect, جمع کرنے میں اپنے باپ کی مدد کرنی ہے. For there is no money left to buy any food. اس لیے کہ گھر پہ غذا خریدنے کے لیے, خوراک خریدنے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے. تو تم سب کو جنگل جانا ہے اور اپنے باپ کی مدد کرنی ہے جلانے والی لکڑیاں جمع کرنے میں. The boys were so excited that they completely forgot about their hunger. بچے اتنے ایکسائٹیڈ تھے, اتنے پرجوش تھے, اتنے خوش تھے کہ وہ پورے طور پہ بھول گئے اپنی بھوک کے بارے میں. forgot about their hunger, اپنی بھوک کے بارے میں پورے طور پہ بھول گئے. and were in no time on the way to the forest with their father. اور بہت, یعنی کہ فوراً, were in no time کا مطلب یعنی کہ فوراً ہی, اور وہ اپنے باپ کے ساتھ جنگل والے راستے کی جانب جا رہے تھے جہاں ان کا باپ ان کو لے کے جا رہا تھا. فادر لیڈنگ. The forest was dark and lonesome. تو جنگل جو ہے وہ, یعنی کہ lonesome کا مطلب ہے lonely, تنہا, سنسان, ویران تھا اور تاریک تھا. But the woodcutter knew every bit of it. لیکن woodcutter مطلب knew every bit یعنی کہ چپے چپے سے واقف تھا. knew every bit of it, اس کے ہر راستے سے چپے چپے سے واقف تھا. So well that before long کا مطلب ہے جلد ہی, they were right in the deepest part of the forest. تو اس کا جو تاریک ترین, جو ڈیپسٹ کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ تاریک ترین, جنگل کی جب بات آئے گی ڈیپسٹ میں تو تاریک ترین جو حصہ تھا وہاں پہنچ گئے, چونکہ باپ جو ہے, جو لکڑہارا جو ہے, اس کے چپے چپے سے واقف تھا, اس لیے وہ اس کے, یعنی کہ جو سب سے تاریک حصہ تھا وہاں پہ بہت جلد پہنچ گئے. Okay students, then next paragraph will be discussed in lecture part B.